تھے ہدایت کے عنوان پہ، اور ہم سب ان کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہو رہے تھے۔ یقیناً یہ بہت عنوان عنوان ہے، اور ہر روز ہم، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور جب انسان سیکھنا بند کر دے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، چونکہ یہ سیکھنے کی تڑپ، سیکھنے کی لگن، اور انسان میں یہ جو جستجو ہے، ہر روز اپنے آپ کو خوب سے خوب تر بنانے کی جو جستجو ہے، یہی انسان کا کمال ہے۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقصد کے لیے، اسی ہدایت کے لیے وہ آئے اور ہماری راہبری اور رہنمائی فرمائی، تاکہ ہم کمال کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ ہم زوال کی طرف جائیں۔ تو اب یہ انسان پہ ہے، چونکہ اللہ نے جو مختلف مخلوقات خلق کی ہیں، ان میں جانور ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ، جانوروں میں شہوت رکھی پروردگار نے، لیکن عقل نہیں رکھی۔ فرشتے، ان میں عقل ہے لیکن شہوت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس حضرت انسان پہ ایک عجیب، میں تو کہوں گا کہ لطف کیا، کہ اس میں دونوں چیزیں رکھی، اس میں شہوت بھی رکھی اور عقل بھی رکھی۔ اب انسان کو بتا دیا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ انسان، میں نے تجھ میں جانوروں والی خصلتیں بھی رکھ دی ہیں، تجھ میں فرشتوں والے کمالات بھی رکھ دیے ہیں۔ اب اگر تو تم شہوت پہ عمل کرو، اپنے نفس کے غلام بن جاؤ، شہوت پرستی میں اپنی زندگی کو لگا دو، تو جانوروں سے بدتر ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم اپنے عقل کے تابع ہو جاؤ، روح کے تابع ہو جاؤ، چونکہ کل روح من امر ربی، اگر تم اپنے آپ کو کمال کی طرف لے جانے کی کوشش کرو تو یقیناً تم فرشتوں سے افضل و اولا ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ اشرف المخلوقات، چونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور عقل کے نتیجے میں انسان اپنی اگر زندگی کا تعین کرے، اپنی زندگی کی سمت مقرر کرے، چونکہ انسان اپنا فائدہ اور نقصان یقیناً جانتا ہے، ہر انسان کو اپنے نفع اور نقصان کا پتہ ہے، لیکن چونکہ انسان عجلت پسند واقع ہوا ہے، انسان چیزوں کو جلد لینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جو چیز اسے جلد مل رہی ہو، چاہے اس میں اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، وہ وقتی فائدہ، وہ وقتی لذت، وہ وقتی سرور جو ہے، وہ انسان اس کی چاشنی میں آ کے، شیطان کے شکنجے میں آ کے اپنے ابدی فائدے کو انسان بھول جاتا ہے۔ وہ عارضی تسکین جو گناہ کے ذریعے انسان کو ملتی ہے، انسان اس تسکین کو لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور اللہ نے جو انسان کے لیے بروز محشر اور جنت میں جو نعمتیں رکھی ہیں، انسان ان پہ اس گناہ کی لذت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے عقل کے تحت فیصلے نہ کرے، اور اگر انسان اپنے نفس کا غلام ہو جائے، تو انسان کی تباہی و ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص ایک عالم کے پاس گیا، ایک عارف کے پاس گیا، اور اس نے کہا میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ سکھائیے، میں آپ کی کرامات دیکھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ علم میں، معرفت میں، بندگی میں آپ ایک مقام رکھتے ہیں، تو میں بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو انہوں نے کہا آپ تشریف لائیے۔ وہ ان کے ساتھ، وہ عارف و عالم کے ساتھ وہ شخص اس نے رہنا شروع کر دیا۔ ایک عرصہ رہا، روایات میں ملتا ہے کہ 10 سال تک وہ اس بزرگ کے ساتھ رہے۔ 10 سال کے بعد اس شخص نے کہا اے حضرت، میں جانا چاہتا ہوں، اب میں اس لیے آیا تھا کہ میں آپ میں کمالات دیکھتا، لیکن ان 10 سالوں میں نے نہ تو دیکھا کہ آپ نے سورج کو پلٹایا ہو، نہ میں نے دیکھا کہ آپ چاند زمین پہ لے کے آئے ہوں، نہ میں نے دیکھا کہ آپ نے سمندروں کے رخ موڑ دیے ہوں، نہ میں نے دیکھا کہ آپ نے کوئی ایسی کرامات دکھائی ہوں کہ میں حیران و پریشان ہو گیا ہوں۔ تو میں نے تو آپ سے ان 10 سالوں میں کچھ نہیں دیکھا۔ میں تو اس امید پہ آیا تھا کہ آپ میں، چونکہ آپ ایک عابد ہیں، ایک عارف ہیں، تو یقیناً آپ کی زندگی کمالات سے بھری ہوگی، اور میں وہ کمالات دیکھوں گا کہ آپ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں، لیکن میں نے کچھ نہیں دیکھا، کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ میں۔ تو وہ بزرگ اس شخص سے پوچھتی ہے کہ عبد خدا، ان 10 سالوں میں کیا تو نے مجھے گناہ کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، 10 سالوں میں نے گناہ کرتے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ تو وہ شخص، وہ بزرگ یہ فرمانے لگے کہ اے عبد خدا، اس سے بڑھ کے کرامت کیا ہو سکتی ہے
کہ 10 سالوں میں میں نے اپنے خالق کی معصیت نہیں کی، 10 سالوں میں میں نے اپنے معبود کی جس کی میں بندگی کرتا ہوں، میں اپنے خالق کی نافرمانی نہیں کی. چونکہ الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے افضل ہے. کسی چیز پہ باقی رہنا، اپنے عمل پہ، اپنی بندگی پہ باقی رہنا، یہ بہت بڑی کرامت ہے، بجائے اس کے کہ انسان ایسی چیزوں میں گر جائے کہ انسان آگے تو بڑھنے کی کوشش کرے، لیکن وہ ایک عابد کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو نماز میں، چونکہ اس کا تعلق استقامت سے ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں ہماری استقامت ایسی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دن ہم نے ایک نیکی کر دی اور پھر سالوں سال گزر گئے، ہمیں دوبارہ اس نیکی کی توفیق نہیں ہوئی. ہم نے ایک ہفتہ نماز تو بڑی باقاعدگی سے ادا کی، لیکن اس نمازیں ہمیں بھول گئیں. ماہ رمضان کے روزوں میں ہم بہت اچھے مسلمان بن گئے، لیکن باقی 11 مہینے اسی طرح معصیت میں اور گناہ میں ہمارے گزر گئے. تو استقامت جو ہے، ماہ رمضان کا فلسفہ بھی کیا ہے؟ فلسفہ یہی ہے کہ اے انسان، اس ایک مہینے میں تو کوشش یہ کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے، تو کوشش یہ کرتا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرے، اے انسان تو کوشش یہ کرتا ہے کہ معصیت پروردگار نہ کرے. تو یہ ایک مہینہ جب تم ان چیزوں کی پریکٹس کر لیتے ہو کہ کوئی گناہ نہیں کرنا اور ہر نیکی کو کسب کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو وہ ایک مہینے کی یہ ایکسرسائز تمہاری، وہ ایک مہینے کی پریکٹس، وہ ایک مہینے کی کوشش تمہاری باقی 11 مہینوں میں تجھے آمادہ کرے گی نیکی کرنے پہ اور تجھے روکے گی گناہ کرنے سے. اگر ایک مہینے میں تو ہم اچھے مسلمان بن گئے، لیکن باقی 11 مہینے ہمارے اسی طرح معصیت میں گزرے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا اس عابد کی طرح. اور یہ بھی ہے کہ اب اگر عبادتوں میں اس طرح سے عبادتوں کو آپ پیش کریں کہ لوگ متنفر ہو جائیں، وہ بھی غلط ہے. وہ عابد کے جو ایک شخص نیا مسلمان ہوا، اس نے نیا مسلمان کر کے اسے مسجد میں لے کے گیا، تو اسے کہا جی اب آپ مسلمان ہو گئے ہو، اب آپ نماز پڑھیں. انہوں نے کہا صبح فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی. تو فجر کی نماز کے بعد انہوں نے کہا جی اب آپ تاکیبات پڑھیں، آپ یہ پڑھیں، آپ وہ دعا پڑھیں، آپ یہ دعا پڑھیں، آپ فلاں ذکر کریں. وہ کرتے رہے. انہوں نے کہا میں گھر جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، اب کیا جانا ہے، اب زہر کی نماز کا وقت قریب ہے، تو ایک ہی دفعہ زہر کی نماز پڑھ کے ہم گھر چلیں گے. انہوں نے روک لیا، زہر کی نماز پڑھی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب یہ تاکیبات پڑھیں، اب یہ ذکر کریں، یہ دعائیں پڑھیں. اس کے بعد عصر پھر جانے کی کوشش کی انہوں نے کہا اب مغرب پڑھ کے جائیں گے. غرض یہ کہ ایک پورا دن انہوں نے اس شخص کو، اس نئے مسلمان کو مسجد میں مصروف رکھا. تو ایسی استقامت، ایسا دین جو آپ دین کو ایسے کر کے پیش کریں کہ لوگ اس دین سے متنفر ہو جائیں، وہ بھی غلط ہے. آپ کا عمل ایسا عمل جو کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں استقامت ہو، وہ 1000 کرامات سے بہتر ہے. اور جیسا کہ قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فقط یہ نہیں کہ قرآن کی آپ نے زیارت تو کی، قرآن کی آپ نے تلاوت تو کی، یقیناً اس کا ثواب ہے، قرآن کی زیارت کا ثواب ہے، قرآن کی تلاوت قرآن مجید کا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے. لیکن اس سے کہیں بڑھ کے اجر ہے کہ اس کے مطالب و مفاہیم کو سمجھا جائے. قرآن ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمارے نظام کی کتاب ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے معاشرے میں رہنا ہے تو کس طرح سے رہنا ہے، اقتصادیات کا نظام کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. تو یہ اس کتاب ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا ذکر نہ ہو. لیکن ہم نے اس قرآن میں سے اس کے درس کو، قرآن جو ہم سے چاہتا ہے اس پہ ہم نے غور کرنی ہے. تو انشاءاللہ